آپ واقف ہوں گے جسٹس شاہد جمیل ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. لاہور ہائی کورٹ کے سابقہ جج رہ چکے ہیں اور ہم نے تو ان کے بارے میں اس وقت سنا جب آج سے سال پہلے خبر آئی کہ اچانک ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں, شاہد جمیل ان کا نام ہے, اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ہمارے لیے خبر حیران کن تھی کہ اس ملک میں تو ایسا رواج ہے ہی نہیں کہ جہاں پر کوئی بھی معمولی سا عہدہ بھی چھوڑے اور کوئی ہائی کورٹ کا جج ہو اور وہ استعفیٰ دے دے. ابھی یہ حیرانگی باقی تھی, اپنی جگہ پر قائم تھی, تو پھر سوشل میڈیا کے اوپر چند گھنٹوں کے بعد جسٹس صاحب کا ہم نے ریزگنیشن لیٹر بھی دیکھا. اس خط میں جو انہوں نے استعفیٰ دیتے ہوئے تحریر کیا, اس کے اندر علامہ صاحب کی شاعری, علامہ اقبال صاحب کا وہ شعر کہ جو آزاد لوگوں کے متعلق اور آزاد لوگوں کی آن کے متعلق اس کا تحریر کیا جانا, تو پھر کچھ بات آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہوئی. اور آپ سب کے علم میں ہے کہ جسٹس صاحب نے تو آج سے کچھ عرصہ پہلے اس عدلیہ سے اپنی جان چھڑا لی, اور آج جسٹس صاحب ان کی مہربانی ہے, ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ باضابطہ طور پر تحریک تحفظ آئین کو جوائن کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ ان جیسی شخصیت نے تحریک تحفظ آئین کو اس قابل سمجھا, اور ساتھ ہی ساتھ جس آئینی سپریمیسی کی ہماری کوشش ہے, ہماری جدوجہد ہے, اس میں ہمارے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. ہم ان کے مشکور ہیں. اور جہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے, تو آج جس ملک کی حالت یہ ہو جائے کہ وہاں کے جج صاحبان انصاف کے متلاشی بن جائیں, خود سپریم کورٹ انصاف حاصل کرنے کے لیے اپنی پٹیشنز لے کر جائیں, جہاں پر 26ویں آئینی ترمیم کے تحت عدلیہ کی آزادی کو سلب کر لیا جائے, ایگزیکٹو اس کے اوپر دسترس حاصل کر لے, جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے جو انٹرویوز ہیں اس کا پروسیس اتنا خراب ہو جائے کہ سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے گھروں کے اندر بیٹھ کے اپوائنٹ ہونے والے جج صاحبان کے انٹرویوز ہو, کہ جہاں پر پولیٹیکل ریپریشن انتہا کو پہنچ جائے, فنڈامنٹل رائٹس, انسانی حقوق بے معنی ہو کر رہ جائے, رول آف لا تباہ و برباد ہو جائے, اس کا کانسیپٹ ایلین ہو جائے اس سوسائٹی میں. فریڈم آف ایکسپریشن, آپ صحافی ہیں, ریکارڈ اس ملک کے اندر پیکا قوانین کے تحت آج آپ لوگ جبر کا سامنا کر رہے ہیں. سینئر اینکرز اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, کاشف عباسی صاحب ہو, پارس جہزیب صاحبہ ہو, حبیب اکرم صاحب ہو, جمیل صاحب ہو. جمیل صاحب کو تو ایک بنائن سی ٹویٹ کرنے پر ان کے گھر چھاپا مارا گیا, میڈیا ٹاؤن سے اٹھا لیا گیا. تو آج کا یہ جو ماحول ہے, اس ماحول میں یہ جو اس کے خلاف اٹھنا, اس کے خلاف کوشش کرنا, اس کے خلاف جدوجہد کرنا, وہ معاشرے کے ہر طبقے کے اوپر لازم و ملزوم ہو چکا. اور ہم تو بارہا یہی کہتے ہیں اور کہتے آئے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی ہمیں چاہیے. ہمیں اس چیز کا فیصلہ چاہیے کہ اتنی دہائیاں گزرنے کے باوجود عوام کی کیوں نہیں سنی جاتی, اور یہ بتایا جائے کہ آخر اس ملک میں عوام کی حیثیت کیا ہے, ان کے ووٹ کی کیا حیثیت ہے. اس ملک کے بڑے بڑے آئینی ادارے اگر اس ملک کی عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو ان کی ضرورت کیا ہے. تو ان تمام حالات میں ہم جسٹس صاحب کو جہاں پر خوش آمدید بھی کہتے ہیں سفر میں اپنا ساتھی بننے پر, وہاں پر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 ججز ہیں جن کے کریج کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, کہ جن کا فقط صرف قصور اتنا ہے کہ خط کے اندر
انہوں نے اپنے ساتھ ہوئی آپ بیتی بیان کر دی. اس خط میں جس طریقے سے انہیں من پسند فیصلے لینے کے لیے ہراساں کیا جاتا رہا، اس کے اوپر انہوں نے آواز اٹھائی، اس کو ماننے سے انکار کیا. ان کا قصور فقط اتنا ہے. تو ہم ان 5 بہادر ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جتنی مورل سپورٹ ہم دے سکتے ہیں ان کو دیں گے. وکلا کمیونٹی سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ آپ کے متحرک ہونے کا وقت ہے. یہ جسٹس جہانگیری کے بارے میں نہیں ہے. If Justice جہانگیری falls, the whole institution falls. اگر یہ رسم پڑ گئی کہ کسی بھی جج کو ہائی کورٹ کی ایک رٹ کر کے اس کو نکالا جا سکے، اس کے خلاف آج اگر میں کسی بھی جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک درخواست جمع کراؤں، درخواست جمع کرانے کے بعد ہائی کورٹ میں رٹ لے کر چلا جاؤں کہ جج صاحب کو کام کرنے سے روک دیا جائے، تو جسٹس ڈوگر صاحب کا جو فیصلہ ہے، جو انہوں نے جج صاحبان کو کام کرنے سے اور جہانگیری صاحب کو کام کرنے سے جو روکا ہے، یہ تو ایک ایسا پریسیڈنٹ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں خدا نہ کرے کہ پاکستان کے اوپر وہ وقت آئے کہ جب کسی ہائی کورٹ کا جج سپریم کورٹ کے جج کو کام کرنے سے روک دے. اور ہم یہ جو ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز کی گئیں اسلام آباد ہائی کورٹ پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے، جسٹس ڈوگر صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، ہم اس کی بھی نفی کرتے ہیں. ہم ان 5 جج صاحبان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں. اینڈ جسٹس ڈوگر مسٹ گو بیک ٹو the court that he came from، بغیر کسی لگے لپٹے الفاظ میں. اور مذمت کرتے ہیں ہم کہ جو اسلام آباد بار کے وکلا کے اوپر یہ بھی ایک انہونا واقعہ ہے کہ بار کے صدر کی جانب سے ہی وہ مدعی بن کر 50 سے 60 اسلام آباد بار کے وکلا کے اوپر FIR دی گئی. تو یہ کچھ گزارشات تھیں آپ کے سامنے رکھنی تھیں، احاطہ ایک پیش کیا. جسٹس صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ آپ سے چند لمحات، چند الفاظ. ایک بات بڑا کھل کے کہتا ہوتا ہوں میں، زیادہ کیونکہ میں کسی آفس کا طلبگار نہیں ہوں. میں نے ایک انٹرویو میں پہلے بھی کہا تھا، کسی نے پھر اس کو ریپیٹ کیا کہ ہم اس ملک میں سچ نہیں بولتے. کچھ لوگ اس لیے سچ نہیں بولتے کہ وہ کچھ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے وہ عہدہ چھین نہ جائے، اور باقی لوگ اس لیے سچ نہیں بولتے کہ وہ اس عہدے کے امیدوار ہیں. اگر وہ سچ بولیں گے تو ان کو وہ نہیں ملے گا. میں نے اس چیز کو 10 سال میں جج رہا ہوں، اس سسٹم کا حصہ رہا ہوں، اور شکر ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے رہا ہوں جہاں پہ کچھ کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن تھی. مجھے اپنے عہدے کا کوئی خوف نہیں تھا، میں نے ججمنٹیں اپنے ضمیر کے مطابق لکھی. لیکن میں جس ماحول میں تھا اور جس ماحول میں جس طرح انجینئرنگ کی جاتی تھی ججمنٹس کے ساتھ اور بینچز کے ساتھ، اور وہی محکومانہ ذہن رکھ کے آپ کسی نہ کسی کو اوبلائج کر رہے ہوتے تھے، کسی نہ کسی کو پیغام پہنچا رہے ہوتے تھے، یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو کسی وجہ سے خوش کر رہے ہوتے تھے. اس ماحول کو دیکھ کے جب آپ کے پبلک انٹرسٹ کے ایشوز پہ 2-3 میں نے ججمنٹس لکھی جن کو ٹرن ڈاؤن کر دیا، اور انہوں نے ٹرن ڈاؤن کیا جن کے ساتھ میں روز بیٹھتا تھا، تو مجھے لگا کہ شاید مجھے مزید یہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. اور جو مصطفیٰ نے بھی ذکر کیا اقبال کی شاعری کا، تو اقبال کی شاعری کا جو جسٹ ہے نا، وہ مرد مومن جس کو کہتا ہے اور شاہین کہتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ جس کو جو آزاد منش ہو، جس کے خیالات، حالات اور وقت اور مصلحت کے ساتھ بدلتے نہ ہو، کم از کم اصولوں پہ. تو میں نے اصولوں پہ بہت لوگوں کو مصلحت پسندی سے اپنے ایسے فیصلے لیتے دیکھا ہے کہ جن کو آج ہم بھگت رہے ہیں. یہ سٹارٹ تو ہوا جسٹس منیر سے، انہوں نے ایک مصلحت پسندی کا فیصلہ دیا، اس کو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو انووک کیا، اور ختم ہوا آ کے ہمارے جو آخری جج صاحب تھے فائز عیسیٰ صاحب پہ، کہ فائز عیسیٰ صاحب نے جو نظر آتا ہے، یہ میری رائے نہیں ہے سب کی ہے، کہ انہوں نے جو اینڈ پہ انجینئرنگ کی، اس انجینئرنگ کی وجہ سے آپ نے یہ راستہ سارا کھول دیا 26ویں آئینی ترمیم کا، اور جس کو آج ہم بھگت رہے ہیں. تو آپ جب تک آپ اپنے ذہن میں، اپنی آئیڈیالوجی میں آزاد نہیں ہوتے،
तब तक आप कोई बोल्ड स्टेप नहीं ले सकते